فرزندان توحید و سنت، صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے والے بزرگوں اور نوجوانوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ازواج مطہرات کی فضیلت پر گفتگو کی تھی۔ آج کا یہ عظیم الشان جمعۃ المبارک آپ کی بنات پر ہوگا، چونکہ کچھ ملحد لوگوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف ایک تھی، وہ آپ کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ قرآن مقدس میں صحت نسب قائم رکھنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے اصل باپ کی بجائے پالنے والے کی طرف منسوب کیے جاتے تھے۔ یہ خلاف واقع نسبتیں دین فطرت کے یکساں خلاف تھیں۔ اسلام نے جہاں پر بہت ساری معاشرتی برائیوں کو دور کیا ہے، وہیں پر اس غلط رسم کا خاتمہ کر دیا۔ کوئی شریف انسان اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ میری نسبت غیر باپ کی طرف ہو، اور کسی کی اس میں عزت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی نسبت حقیقی باپ کو چھوڑ کر غیر باپ کی طرف کی جائے۔ تھوڑے دے ساؤنڈ بٹن ساؤنڈ۔ قرآن کریم نے کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی بات ہے۔ اور یہ حکم عمومی حکم ہے، یعنی یہ صرف عورتوں کو شامل نہیں ہے بلکہ مردوں عورتوں دونوں کو شامل ہے۔ جس طرح یہ مردوں کو شامل ہے اسی طرح عورتوں کو بھی شامل ہے۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور نسل کو چاہا اور وہ جانتا تھا کہ حقیقتاً وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ قرآن کے اس انقلابی اعلان کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو زید بن محمد کہلاتے تھے، وہ زید بن حارثہ کہلانے لگے۔ اسلام کے اسی معاشرہ کے اندر اہل بیت نے پرورش پائی، اور یہ دین فطرت کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے کانوں میں بھی پڑی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اس واضح اعلان کے بعد، قرآن کی اس نصوص کے بعد، وہ انہیں بناتے رسول کہتے رہے اور اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکیں اور تاریخ ان کے خلاف کچھ اور لکھتی رہے؟ اگر وہ بیٹیاں نبی کی نہیں تھیں تو خود نبی جو قرآن مقدس کی تشریح ہے، خود نبی وما ینطق عن الہوا جو وحی کے علاوہ کلام بھی نہیں کرتے، اور صحابہ جو نبی کی ہر ایک ادا پر مر مٹنے والے ہیں، صحابہ جو آپ کی ختم نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں،
صحابہ جو قرآن کو محفوظ کرنے والے ہیں، جو نبی کی ہر ادا کو لکھنے والے ہیں، صحابہ جو آپ کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، صحابہ جو آپ کی تھوک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ قرآن کے خلاف کس طرح کوئی اور لفظ بول سکتے تھے کہ وہ بیٹیاں تو کسی اور کی ہوں لیکن انہیں بنات رسول کہا جاتا رہے؟ جب قرآن کے اس انقلابی اعلان کے بعد حضرت زید جو زید بن محمد کہلاتے تھے، اس کے بعد وہ زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ کہلانے لگے، تو نبی کی بیٹیاں جو حقیقتاً کسی اور کی بیٹی ہوں تو وہ بنات رسول کس طرح رہ سکتی ہیں؟ آپ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر غور کریں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا کریں۔ اب یہ کل ازواج کا جو ہے یہ جمع ہے، وبنات کا یہ بھی جمع ہے، اور جمع کا لفظ کم سے کم 3 بار بولا جاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف فاطمہ تھی تو بنت کا لفظ آتا، بنات کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی صرف ایک تھی، ان کے بڑوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی بیٹی ایک نہیں بلکہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ کی جتنی بھی اولاد ہوئی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے سوائے حضرت ابراہیم کے، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئی ہے۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب ہے۔ اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس عورت نے اسلام قبول کیا وہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور جیسے ہی خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی حضرت زینب نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور اس وقت میں اسلام قبول کرنا کوئی آسان نہیں تھا بلکہ مشکل ترین دور تھا۔ آپ کے اپنے بھی مخالف تھے، آپ کے پرائے بھی مخالف تھے۔ اس مشکل گھڑی میں حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کی بیٹی زینب نے آپ کا ساتھ دیا۔ حارث فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کے پاس جمع ہیں اور دوپہر کا وقت ہو گیا اور اسے صابی صابی کہہ رہے ہیں اور دوپہر کے وقت اسے دور ہو جاتے ہیں، تو میں نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا کہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر دوپٹہ ہے، رومال ہے، اور ایک ہاتھ کے اندر پانی ہے، وہ اس شخص کے پاس لاتی ہے، اور انہوں نے اس سے اپنا منہ صاف کیا اور پانی نوش فرمایا۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا یہ لڑکی کون تھی، تو بتایا گیا یہ محمد عربی کی بیٹی زینب تھی۔ اس وقت تو اسلام کا نام لینا بہت ہی مشکل تھا، اور پھر آپ کی مدد کرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے برابر تھا، اپنے آپ کو کانٹوں پہ کھڑا کرنے کے مترادف تھا۔ لیکن جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ساتھ دیا، اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کسی مشورے کو رد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو خدیجہ